لیں گے اور ایک ابھی آپ ریکارڈ نہ چلائیں، تھوڑی دیر صبر کریں، پچھلا جائزہ لینے کے بعد تھوڑا واپس کر۔ یہ جو لکھا ہے جغرافیہ، جغرافیہ کی تعریف، زمین، جغرافی اصل میں جیوگرافی سے بنا ہے لفظ، جیوگرافی، جیو کا معنی ہوتا ہے زمین، گرافی کا معنی اس کی تشریح، زمین کی تشریح۔ اس کی بنیادی اقسام یہ تین ہے: سیاسی جغرافیہ، طبعی جغرافیہ اور قرآنی جغرافیہ۔ یعنی ہماری ضرورت یہ تین ہے۔ تاریخی جغرافیہ بھی اسی کے ساتھ آ جاتی ہے، تاریخی جغرافیہ کی قسم بھی اسی کی ذیل میں ہے، لیکن مرکزی قسمیں یہ تین ہے: سیاسی جغرافیہ، طبعی جغرافیہ اور قرآنی جغرافیہ۔ سیاسی جغرافیہ کا معنی ملک ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، یعنی پاکستان کا نقشہ پھر الگ ہوگا، انڈیا کی شکل پھر نقشے میں الگ ہوگی جغرافیہ جب ہم پڑھیں گے یا پڑھائیں گے سیاسی۔ اور کشمیر اور پاکستان کا اگر رنگ ایک جیسے کریں گے تو ہنگامہ کھڑا ہوگا، اس کے لیے الگ شکل دینی ہوگی، یا اگر انڈیا کے ساتھ کر دیں گے تب بھی شکل ہنگامے ہوں گے۔ تو سیاسی جغرافیہ میں جو متنازع جگہ ہیں ان کے لیے الگ رنگ، جو مسلم جگہ ہیں ان کے لیے الگ رنگ ہوا کرتا ہے، اور وہ خود سے طے کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے ہر ملک کو یہ رنگ دیا ہے۔ طبعی جغرافیہ اس کے رنگ متعین ہے۔ طبعی جغرافیہ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو جیسے بنایا ہے اس کے مطابق اس کی تشریح، اور سیاسی جغرافیہ لوگوں نے جیسے زمین کو تقسیم کر لیا ہے اس کے مطابق اس کی تقسیم، اور قرآنی جغرافیہ قرآن پاک کے اندر جس ملک، جس علاقے اور خطے کا نام آیا ہے اس کے مطابق اس کی تقسیم۔ یہ تو مرکزی قسمیں ہو گئی۔ اگلا صفحہ آپ کھولیں، ذیلی قسمیں۔ ذیلی قسموں میں ایک حدیثی جغرافیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ حدیث میں ملکوں کے نام، علاقوں کے نام، خطوں کے نام آئے ہیں، مسجدوں کے نام آئے ہیں، پہاڑوں کے نام آئے ہیں، سمندروں کا تذکرہ ہوگا، پانی کا تذکرہ، تو یہ چیزیں کہاں واقع ہیں، تو اس کی تفصیل کا نام حدیثی جغرافیہ ہے۔ ایک ہے سیرتی جغرافیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جس خطے کا تعلق ہے سیرتی جغرافیہ کہلاتا ہے۔ اور ایک ہے تاریخی جغرافیہ، کہ ہماری تاریخ کا جس خطے سے تعلق ہے اس کو ہم پڑھیں گے اور اس خطے کی معلومات حاصل کریں گے، تو یہ تاریخی جغرافیہ ہے۔ تجارتی جغرافیہ، ملکوں کے تجارتی تعلقات ہوتے ہیں، اس سے متعلق جو تشریح اور تفصیل ہم حاصل کریں گے وہ تجارتی جغرافیہ ہے۔ اور ایک ادبی جغرافیہ ہے، اشعار میں، ادیبوں کے کلام میں ملکوں کے، پہاڑوں کے، دریاؤں کے نام آتے ہیں، تو اس کی تشریح اور تفصیل یہ ادبی جغرافیہ کہلاتا ہے۔ اگلا صفحہ آپ کھولیں۔ اگلے صفحے پر آپ دیکھ رہے ہیں جن انبیاء کرام کے نام ہم نے بتائے تھے کہ 26 انبیاء کو قرآن پاک میں نام لے کر یاد کیا گیا ہے، ان کے نام کتنی مرتبہ آئے ہیں، تو یہ ایک خاکہ ہے آپ کے سامنے۔ یہ جو سب سے پہلی شخصیت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ آدم علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 25 مرتبہ آیا ہے، نام لے کر ان کا تذکرہ 25 دفعہ ہوا ہے۔ اور جو ابلیس کے سجدے کا مسئلہ ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہ کیا، یہ واقعہ قرآن پاک میں 7 دفعہ ہے، 7 مرات، 7 دفعہ۔ اور اس 7 دفعہ واقعے کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ان میں 5 جگہ آدم علیہ السلام کا نام ہے اس واقعے کے اندر، 2 جگہ ان کا نام نہیں ہے، واقعہ انہی کا ہے۔ جیسے 14ویں سپارے میں جب تیسرا رکوع 14ویں سپارے کا ہم نکالتے ہیں تو اس میں آدم علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے، لیکن نام ان کا نہیں ہے۔ اور سورہ صاد کا آخری رکوع 23ویں سپارے میں واقعہ آدم علیہ السلام ہی کا ہے، نام ان کا نہیں ہے۔ ان 2 جگہوں میں نام کے بغیر ان کا واقعہ ہے، باقی 5 جگہ ان کا نام لے کر واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ موقع بموقع ان کا نام لیا گیا ہے، تو نام لے کر ان کا تذکرہ 25 دفعہ ہوا ہے، اور یہ 2 دفعہ
بغیر نام کے تذکرے بھی شامل کر لے تو کل 27 مرتبہ ان کا تذکرہ ہوا ہے قرآن پاک میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ دوسری بڑی شخصیت ہیں جو قرآن پاک میں جن کا نام آیا ہے، اور ان کا تذکرہ 2 دفعہ ہوا ہے نام لے کر۔ یہ جو آگے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں جن ناموں کا رنگ سبز ہے، گرین، یہ 5 شخصیات ہیں۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ وہ 2 بابے ہیں، اولو العظم شخصیات۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام 2 بڑے مذہبوں کے پیغمبر، اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو پڑپوتے ہیں ادریس علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کے والد کا نام ہے لمک، میں لکھتا ہوں یہاں، نوح ابن لمک، یہ لمک، اور بعض نے لامک بھی لکھا ہے، لمک اور لامک۔ لمک ان کے والد کا نام ہے متو صالح، اور ان کے والد ہیں اخنوخ، اور وہی ادریس علیہ السلام ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد، اور یہ جو 4 نام میں نے عرض کیے نا جی، 5 نام جو گرین لائن رنگ میں ہے، ان میں نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 نام سبز رنگ کے ساتھ، یہ وہ اولو العظم شخصیات ہیں کہ جن کا اکٹھے تذکرہ 2 دفعہ ہوا ہے قرآن پاک میں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 7، سورہ شورى کی آیت نمبر 13۔ ان کے علاوہ باقی حضرات کے نام بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا نام 43 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے، ہود علیہ السلام کا نام 7 مرتبہ، صالح علیہ السلام کا 9 مرتبہ، یہ آپ دیکھتے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک کم 70 مرتبہ، لوط علیہ السلام کا تذکرہ 27 مرتبہ ہوا ہے نام لے کر، اسماعیل علیہ السلام کا نام 12 مرتبہ آیا ہے، اسحاق علیہ السلام کا نام 17 مرتبہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر مبارک وہ 16 مرتبہ ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی 27 مرتبہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کا نام ایک دفعہ سورہ انعام میں ہے، جو 18 انبیاء ایک ساتھ ذکر ہوئے ہیں ان میں ایک نام یوسف علیہ السلام کا ہے۔ یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام کا نام اکٹھے ہی آیا ہے، وَأَيُّوبَ وَيُوسُف وَمُوسَىٰ وَہارون، آیت نمبر 84 کے اندر سورہ انعام میں، اور ایک دفعہ ان کا نام سورہ مؤمن میں آیا ہے 24ویں سپارے میں، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ۔ ان 2 جگہوں کے علاوہ پھر 25 دفعہ نام ان کا سورہ یوسف میں آیا ہے، سورہ یوسف جو 12ویں سپارے اور 13ویں سپارے میں ہے۔ تو ان 3 صورتوں کے علاوہ کہیں پھر یوسف علیہ السلام کا نام نہیں آیا۔ 3 صورتوں میں ان کا نام ہے، انعام میں، یوسف میں، اور مؤمن میں۔ سورہ یوسف میں ان کا نام 25 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام 11 مرتبہ آیا ہے، جن کا تذکرہ کل آپ نے سنا تھا۔ سب سے زیادہ نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، 136 مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، عمر میں بڑے ہیں، ان کا ذکر 20 دفعہ ہوا ہے۔ اور حضرت الیاس علیہ السلام 2 مرتبہ ان کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں یسع علیہ السلام، 2 مرتبہ ان کا ذکر ہوا ہے۔ داؤد علیہ السلام 16 مرتبہ، سلیمان علیہ السلام 17 مرتبہ۔ یہاں 16 17 یاد کرنا بھی آسان ہے، 16 اور 17، باپ کا نام 16 دفعہ، بیٹے کا نام 17 دفعہ۔ پیچھے اسی طرح باپ بیٹے کا نام گزرا تھا نا جی، حضرت یعقوب، اسحاق و یعقوب علیہ السلام، وہاں الٹا ہے، اسحاق علیہ السلام کا نام 17 دفعہ ہے اور بیٹے کا نام 16 دفعہ ہے، وہاں 17 اور 16، یہاں 16 اور 17۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ذوالکفل علیہ السلام 2 دفعہ، یونس علیہ السلام 4 دفعہ نام لیا گیا ہے، اور عزیر علیہ السلام کا 1 دفعہ 10ویں پارے میں۔ زکریا علیہ السلام کا نام 7 دفعہ، یحییٰ علیہ السلام 5 دفعہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 3 نام ہیں، ابن مریم، مسیح اور عیسیٰ۔ تو عیسیٰ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 25 دفعہ ذکر کیا ہے، اور ابن مریم کے عنوان سے ان کا تذکرہ وہ 11 دفعہ ہوا ہے، اور 23 دفعہ ان کا تذکرہ ہوا ہے مسیح کے عنوان سے۔
تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام قرآن پاک میں آئے ہیں، احمد اور محمد۔ احمد کے نام سے ایک دفعہ آپ کو یاد کیا گیا ہے، اور محمد کے عنوان سے 4 دفعہ، کل 5 دفعہ آپ کا اسم گرامی قرآن پاک میں آیا ہے۔ اگلا صفحہ دکھائیں آپ۔ اب یہ دیکھیں 3 بر اعظم حضور کے زمانے میں آباد تھے، 3 بر اعظموں کی آبادی۔ یہ نیچے لکھا ہے آخری کنارے پر، قدیم دنیا میں مہذب دنیا ان 3 بر اعظموں پر مشتمل تھی، بر اعظم ایشیا اور یورپ اور افریقہ، یہ 3 بر اعظم ہے۔ اس دائیں طرف دیکھیں، مشرق جنوب میں، جنوب مشرق میں آپ دیکھ لیں، لکھا ہوگا آسٹریلیا 1770 میں دریافت ہوا، آسٹریلیا 1770 میں دریافت ہوا۔ اور بر اعظم امریکہ کہتے جی کولمبس وہاں گیا تھا اور اس نے دریافت کیا، تو تقریباً 500-600 سال ہوتے ہیں۔ شمالی امریکہ بھی، جنوبی امریکہ بھی، تو یہ 3 بر اعظم بعد میں برآمد ہوئے۔ اور بر اعظم انٹارکٹیکا آج بھی آبادی سے محروم ہے، مستقل آبادی وہاں نہیں ہے۔ سائنسی تحقیقی ادارے تو کام کر رہے ہیں، لیکن مستقل انسانی آبادی وہاں موجود نہیں ہے۔ تو دنیا اس وقت کی آباد دنیا کا جو وسط ہے، درمیان ہے۔ اب یہ اوپر نقشے کے اوپر دائیں طرف دیکھیں کیا لکھا ہے، دنیا کے وسط میں واقع ان انبیاء اور رسولوں کی سرزمین جن کا تذکرہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ دنیا کے وسط میں ان انبیاء اور رسولوں کی سرزمین جن کا تذکرہ قرآن شریف میں آیا ہے، وہ سرزمین عرب، سرزمین اسلام، سرزمین قرآن، ارض القرآن، یہ اس کے نام ہیں۔ اور یہ ساری دنیا کا مرکز ہے، یہیں سے روشنی ساری دنیا کو پہنچے گی، اور یہی روشنی جو دور اس موجود دنیا کو، جو 3 بر اعظم ہیں، ان کو پہنچے گی، تو وہاں سے یہی روشنی دوسرے بر اعظموں کو یہ لوگ پہنچائیں گے یہاں کے۔ ان بر اعظموں کے نام پہ ذرا غور کیجئے۔ بر اعظم ایشیا یہ مشرق کی طرف بڑا بر اعظم ہے، اور یورپ اس کے مغرب میں ہے، مغربی جانب میں، اور افریقہ یہ سرزمین عرب کے ساتھ جو انسان کے سر کی طرح ہے، یہ بر اعظم افریقہ ہے۔ بر اعظم ایشیا پر آپ نشان لگا دیں، یہ بر اعظم ایشیا ہے، اور یورپ پر نشان لگا دیں، اسی کے مغرب میں، مغربی جانب بائیں ہاتھ پہ، یہ بائیں طرف یہ سارا مغرب ہے۔ اور اسی کے جنوب میں، اسی کے جنوب میں نیچے بر اعظم افریقہ ہے، اور نیچے، اور نیچے آئیں، یہ یورپ ہی ہے جہاں نشان لگا ہوا ہے، اور نیچے آئیں، اور نیچے جہاں مصر وغیرہ ممالک ہیں، یہ نہیں، یہ جزیرہ عرب ہے بائیں طرف مغربی جانب، نیچے نیچے مغرب کی طرف، اور نیچے یہ سمندر ہے، اس کے نیچے یہ والا بر اعظم افریقہ ہے سارا۔ تو یہ 3 بر اعظم ہے، اور درمیان میں سرزمین عرب، جس میں جزیرہ عرب بھی ہے، جزیرہ عرب ایشیا کے اندر ہے۔ تو یہ انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے۔ اگلا نقشہ دیکھیں، اگلا صفحہ، تاکہ چیز واضح ہو جائے اور وضاحت کے ساتھ آ جائے آپ کے سامنے۔ جی یہ نقشہ آپ دیکھتے جائیں، کیا لکھا ہے جی، ارض عرب وحی کی سرزمین۔ اب وہ بر اعظم سارے یہاں آپ کے سامنے ہیں، 6 کے 6 جو انسانی آبادی پر مشتمل 6 بر اعظم ہیں، وہ سامنے ہے۔ ایشیا بھی دیکھیں، یورپ بھی دیکھ لیں، افریقہ بھی دیکھ لیں، اور درمیان میں سرزمین عرب۔ اور پھر مغربی جانب جائیں تو آگے بر اعظم امریکہ شمالی اور امریکہ جنوبی۔ یہ جو امریکہ شمالی ہے اور جنوبی ہے، اس کے درمیان بحر اوقیانوس لکھا ہے۔ کل ایک نے پوچھا تھا نا، ٹرائنگل جہاں دجال ہے وہ اس جگہ میں ہے، تو ٹرائنگل اور جگہ ہے، اور وہ جو کل ہم بتا رہے تھے ادنى الارض، وہ اور جگہ ہے، وہ اردن کے اندر ہے۔ تو تمام آسمانی کتابیں یہیں پر نازل ہوئی ہیں۔ اور بر اعظم آسٹریلیا آپ دیکھ لیں دائیں طرف، یہ بر اعظم آسٹریلیا ہے۔ تو یہ جو اوپر کی آپ 3 بر اعظموں پر مشتمل زمین دیکھ رہے ہیں، یہی زمین ارض القرآن، ارض الاسلام، اور سمجھنے کے اسلام کی سرزمین ہے۔ تمام آسمانی کتابیں یہیں پہ نازل ہوئی۔ اگلا صفحہ نکالیں آپ۔ یہ اگلے صفحے پر وہی انبیاء کے نام، یہ آپ کو پہلے بتا دیے تھے کہ کس پیغمبر کا نام کہاں آیا ہے، اور ترتیب کے ساتھ، یہ پیچھے آپ نے پڑھ لیا ہے 26 انبیاء کے نام۔ اگلا صفحہ نکالیں۔
اس صفحے کو آپ غور سے دیکھیں، یہاں آسمانی کتابوں کی نازل ہونے کی جگہ بتائی جا رہی ہے۔ آپ فلسطین کو دیکھیں، فلسطین بلکہ پہلے عراق کو دیکھیں، مشرق کی طرف عراق نام لکھا ہے، زرد نشان لگا ہوا ہے اس عراق کے اوپر، اور اوپر اس کے کیا لکھا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، تو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے یہاں نازل ہوئے۔ یہ بر اعظم ایشیا کا حصہ ہے۔ شیس علیہ السلام ان کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے، ورنہ وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جان نشین ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد انہی کے جان نشین جو بنے تھے وہ حضرت شیس علیہ السلام کے۔ اور پھر ساتھ مغربی جانب میں فلسطین کو دیکھیں، فلسطین، اللہ تعالیٰ نے ارض فلسطین میں انجیل کو اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا، اور اس سے پہلے زبور کو اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کیا۔ اور صائبہ فرقہ جو ایک قوم ہے، ان کا گمان ہے کہ ان کی مقدس کتاب بھی اسی علاقے میں نازل ہوئی تھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام پر، یحییٰ بن زکریا علیہ السلام پر۔ ان کی کتاب کا یہ نام بھی درج ہے، درہ شاہ ادھیہ، یہ اس طرح مشکل سا نام ہے اس کا۔ تو یہ نام، اس نام کی کتاب جو ہے نا، ان کا خیال یہ ہے سابعین کا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ پھر صحرائے سینا دیکھ لئیے، فلسطین کے ساتھ نیچے صحرائے سینا ہے، جس کا کل آپ کو نقشہ بتایا تھا ہم نے، صحرائے سینا۔ یہاں پر اب یہ صحرائے سینا کا عجیب معاملہ ہے، یہ ہے بر اعظم ایشیا میں، طبعی جغرافیہ میں یہ ایشیا میں ہے، اور سیاسی جغرافیہ میں یہ مصر کے ساتھ ہے۔ یہ جو درمیان میں خلیج سویس ہے، یہ سنگم ہے ایشیا اور افریقہ کے درمیان۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہاں ایشیا میں داخل ہوئے ہیں، اور اس علاقے میں تورات نازل ہوئی ہے آپ پر، صحرائے سینا میں۔ مکہ مکرمہ دیکھیں، مکہ مکرمہ یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن مجید حضرت آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بھی مکہ مکرمہ ہی میں تھے، اور وہاں ان پر صحیفے نازل ہوئے۔ بعض مورخین کی یہ بھی رائے ہے، ترجیح ہے اس کی۔ تو بہرحال اب دیکھیں، آپ نے قرآن مجید میں پڑھا تھا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو آپ اسی نقشے کے دائیں کنارے پر، نقشے کے دائیں کنارے پر بالکل آخر میں ایک عبارت درج ہے، وہ دیکھ لیں، اور قسم ہے انجیر کی، انجیر اور زیتون کی، سینا کے طور پہاڑ کی، اور اس امن والے شہر کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اسی نقشے کے دائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو تین اور زیتون کا ذکر ہے، تو تین اور زیتون اس طرح کے تین، انجیر اور زیتون، یہ فلسطین کی پیداوار ہے۔ تو یہاں دو کتابوں کے نازل ہونے کی جگہ کا ذکر کیا ہے، اور یہاں پر زبور اور انجیل نازل ہوئی، کوہ طور پر تورات، اور ھذا البلد الامین اس میں قرآن مجید، والتین والزیتون، انجیل اور زبور کے نازل ہونے کی جگہ کی قسم، وطور سینین، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کے نازل ہونے کی جگہ کی قسم، اور وھذا البلد الامین، قرآن پاک کے نازل ہونے کی جگہ کی قسم۔ جی پھر اگلا صفحہ دیکھیں، یہ آسان ہے، یہاں اسی نقشے کو ایک نظر سے دیکھ لیں۔ یہاں سوڈان آپ کو نظر آئے گا، کل بتایا تھا سوڈان، یہ مغربی جانب میں ہے، سوڈان بر اعظم افریقہ، مصر کے جنوب میں، کہتے ہیں لقمان حکیم یہاں کے تھے۔ مزید آگے پھر بتاتے جائیں گے، آگے چلتے جائیں۔ اگلا نقشہ دیکھیں، قرآن کریم میں مذکور 26 انبیاء ان 4 علاقوں وسط عرب، عراق، مصر، شام، فلسطین سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اس دن بتایا تھا آپ کو کہ 4 کا تعلق عراق سے ہے، 3 کا تعلق مصر سے ہے، اور 6 کا تعلق جزیرہ عرب سے ہے، اور بقیہ 13 کا تعلق شام، فلسطین، اردن اور لبنان سے ہے۔ اس کی ضرورت اب مزید نہیں رہی، یہ بات گزر گئی۔ اگلا نقشہ دیکھیں آپ، اگلے نقشے کو سمجھیں۔ آپ مکہ مکرمہ کے مشرق میں دیکھیں، فارس اور ایران لکھا ہوگا، فارس، خلیج فارس کے بھی مشرق میں سمندر ہے، سمندر کے مشرق میں فارس اور ایران ہے۔
اور نیچے دریا سندھ، سندھ کا اشارہ بھی ہے، کشمیر کا اشارہ بھی ہے، کشمیر کے ساتھ ہمالیہ لکھا ہے، ہمالیہ، ہمالیہ۔ یہ آواز کے متعلق کچھ مسائل ہیں، کچھ پیغامات آ رہے ہیں مجھے۔ اب یہ جو ہندوستان کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، اس کے جنوب میں جزیرہ ہے، جنوبی جزیرہ، خلیج بنگال اور دکن کے نیچے دیکھتے جائیں آپ، ہندوستان سے نیچے اور نیچے آ جائیں اور نیچے، یہ بالکل نیچے چھوٹا سا جزیرہ ہے، یہ ایک جگہ یہ ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے، یہ دو جگہ، ہمالیہ کو ذہن میں رکھیں، پھر اس کو، اور پھر مکہ مکرمہ ذہن میں رکھیں کہاں ہے۔ یہ تین جگہ اہم ہے آدم علیہ السلام سے تعلق کے حوالے سے، ان تین جگہوں کو یاد سمجھنا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ہمالیہ میں اترے تھے، ماؤنٹ ایورسٹ بلند ترین پہاڑی چوٹی ہے، تو ایک روایت کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام یہاں اترے تھے آسمان سے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جزیرہ کا، جنوبی جزیرہ جو ہندوستان کا آپ نے دیکھا، جنوبی جزیرہ سرندیپ سیلیون، یہ جو لکھا ہے نیچے، یہ سری لنکا ہے دراصل، کہ آدم علیہ السلام یہاں اترے، اور یہاں اسی مقام پر پہاڑ کی چوٹی ہے، پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پر انسانی قدم کا نشان ہے، کہا جاتا ہے یہ آدم علیہ السلام کا مبارک قدم۔ اور تیسری روایت یہ ہے جو مکہ مکرمہ کے حوالے سے، کہ صفا کی پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام اترے تھے، مروہ کی پہاڑی پر حضرت حوا اتری تھی۔ یہ تین روایتیں، پہلی روایت کوہ ہمالیہ میں اترے، دوسری روایت سری لنکا میں اترے، اور تیسری روایت مکہ مکرمہ میں اترنے کی ہے۔ اب اگلا نقشہ دیکھیں، اس نقشے کو بھی ذرا ایک نظر سے خوب دیکھ لیں تاکہ دائیں بائیں اور اوپر نیچے کا صحیح اندازہ لگ جائے آپ۔ ہندوستان کے شمال مشرق میں ہمالیہ ہے کہ وہاں اترے، ہندوستان کے جنوب میں ایک جزیرہ ہے کہ یہاں اترے، اور مکہ مکرمہ جو جزیرہ عرب میں ہے کہ آدم علیہ السلام یہاں اترے۔ اگلا نقشہ دیکھ لیں، آدم علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 25 مرتبہ آیا ہے، اور وہ صورتوں کا حوالہ دیا، بقرہ میں 2 دفعہ، کون کون سی آیت ہے، آل عمران میں 3 دفعہ، مائدہ میں 5 دفعہ، اعراف میں 7 دفعہ، سورہ بنی اسرائیل میں 17 مرتبہ، اسی طرح آگے سورہ اسراء میں 17 نہیں ہے، 7 دفعہ ہے، بلکہ 2 دفعہ ہے، اسراء میں 2 دفعہ، یا غلطی ہو گئی ان سے۔ تو بہرحال اگلا نقشہ دیکھتے جائیں، اس کے بعد والا نقشہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو سری لنکا میں ہے، تو یہ تنگ راستہ نظر آتا ہے، یہ راستہ ابھی بھی اسی طرح دشوار گزار ہے، اور اسی کی چوٹی پر اوپر زیارت گاہ ہے، آدم علیہ السلام کے قدم کی زیارت گاہ۔ ابھی بھی یہاں تک چڑھنے کے لیے آسانی سے آدمی نہیں چڑھ سکتا، یہ نیچے سے دیکھ رہے ہیں آپ، تنگ درہ اور تنگ قسم کا راستہ ہے، اور لوگ جا رہے ہیں اوپر، اور اس پہاڑ کی چوٹی پر آدم علیہ السلام کے اترنے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ اس کے بعد والا نقشہ دیکھیں، یہ انسانی قدم کا نشان دیکھ رہے ہیں آپ، کہتے ہیں یہ آدم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نشان ہے، اور یہاں بدھ مت کے پیروکار غیر مسلم بڑی عاجزی کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں نے اس کو اپنی عبادت گاہ بنایا ہوا ہے، سجدہ گاہ بنایا ہے۔ تو سری لنکا میں بوزی پہاڑ پر وہ نقش قدم جو آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ اگلا دیکھیں، یہ تصویر میں مٹانا چاہتا تھا، مٹ نہیں سکی مجھ سے۔ اگلے نقشے میں دیکھیں، ماؤنٹ ایورسٹ، یہ سری لنکا والا نہیں، کوہ ہمالیہ، کوہ ہمالیہ، ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے والا بلند ترین پہاڑ، کہتے ہیں ایک روایت یہ ہے کہ یہاں اس پہاڑ کی چوٹی پر اترے تھے، نقشہ آپ کو یاد ہوگا، یہ نیچے کوہ ہمالیہ کا نقشہ بھی ہے، اگلے نقشے میں دیکھ لیں آپ۔
یہ 8,000 سے زیادہ بلند، 8,000 فٹ سے زیادہ اس کی بلندی ہے، اونچائی۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ یہ کوہ ہمالیہ جو نیپال کے اندر ہے، ہندوستان کے شمال مشرق میں یہاں اترے تھے۔ اگلی روایت، اگلا نقشہ دیکھیں۔ یہ 8,848 میٹر ہے اس کی بلندی، 29,028 فٹ بنتی ہے، 29,028 فٹ اس پہاڑ کی بلندی، 8,848 میٹر بلندی ہے اس کی سطح سمندر سے۔ تو یہ جو سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہیں آپ اگلے نقشے پر، تو اس پہاڑی چوٹی پر اترنے کی روایت ہے۔ نیپال اور چین کی سرحد اس کا محلی وقوع ہے، نیپال اور چین کی سرحد۔ اگلا نقشہ دیکھیں آپ۔ یہ جو صفا کی پہاڑی دیکھ رہے ہیں آپ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، مکہ مکرمہ میں یہ پہاڑ، اب اس کی شکل اس طرح بگاڑ دی انہوں نے، پہلے یہ پہاڑی تھی باقاعدہ۔ تو کہا جاتا ہے اس پر آدم علیہ السلام اترے ہیں، اور ہمارے ہاں حنفی کی مشہور کتاب اور مرکزی مستند کتاب علامہ شامی کی فتاوی شامیہ، اس میں صفا کی وجہ تسمیہ میں یہ بات لکھی ہے لأنہ جلس علیہا صفی اللہ، صفی اللہ اس پر بیٹھے ہیں۔ تو محققین مفتی ابو لبابہ صاحب خاص طور پر فرماتے ہیں کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ آدم علیہ السلام یہی نازل ہوئے ہیں، اور مروہ کو مروہ اس لیے کہتے ہیں کہ امراۃن سے ہے، اور حضرت مروہ یعنی حضرت امراء حوا علیہ السلام وہ مروہ پر نازل ہوئی۔ اگلا نقشہ دیکھیں۔ اگلے نقشے میں آپ یہ جو جبل ابو قبیس دیکھتے ہیں کہ اس کے دامن میں آدم علیہ السلام کی قبر ہے، مکہ مکرمہ ہی میں۔ آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ بہرحال گئے ہیں، یہ تو مسلمہ حقیقت۔ نازل کہاں ہوئے تھے، یہ 3 روایتیں ہیں، اس میں یہ تیسری روایت زیادہ راجح نظر آتی ہے۔ سری لنکا والی روایت اس لیے مرجوح نظر آتی ہے کہ سری لنکا کوئی مذہبی مرکزی مقام بھی نہیں ہے، آج بھی وہاں غالب اکثریت بدھ مت کی ہے، مسلمان وہاں 10% ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جغرافیائی حوالے سے بھی کوئی مرکزی جگہ نہیں ہے، نہ تاریخی حوالے سے۔ اور جو ماؤنٹ ایوریسٹ کوہ ہمالیہ بلند ترین چوٹی، تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں تھے کہ بلند چوٹی پر اتارتے، وہ آسمان سے یہاں تک اتار سکتے تھے تو نیچے بھی اتار سکتے تھے۔ اور صفا کی مرکزیت کے آخری پیغمبر اسی علاقے میں آئے ہیں، تو پہلے پیغمبر بھی ادھر ہی آئے ہوں گے، اس لیے یہ تینوں روایتیں سننے کی ہے، جھگڑے کی نہیں ہے کہ ایک ہی پر آدمی ڈٹ جائے، لیکن ذہن زیادہ مطمئن تیسری روایت پر ہوتا ہے۔ اگلا جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ 5 انبیاء کا ذکر ہے کہ سورہ احزاب میں 7ویں آیت اور سورہ شورا کی 13ویں آیت کا حوالہ ہے، وہ آپ نے پہلے پڑھا ہے۔ اگلے نقشے کی طرف بڑھے، اگلے صفحے کی طرف۔ نوح علیہ السلام کا نام 43 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے، اس کا حوالہ دیا ہے، اور وہ ساری صورتیں بتائی ہیں کہ کس صورت میں کتنی دفعہ ہے۔ اس سے اگلے میں جائیں، اس سے آگے چلیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام، یہ زمین کا نقشہ ہے آپ کے سامنے۔ تو یہ 6 بر اعظم ہیں، بر اعظم ایشیا، اور بر اعظم یورپ، اور بر اعظم افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، آسٹریلیا، یہ 6 بر اعظم آباد آپ کے سامنے۔ اور اس کے بالکل جنوب میں نیچے جو برف کا نشان نظر آتا ہے، یہ 7واں بر اعظم انٹارکٹیکا غیر آباد بر اعظم، بالکل نیچے جنوب میں۔ تو یہ زمین ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کہاں تھے، اس کو اگلے نقشے میں دیکھ لیں آپ۔ عراق، کوفہ، مسکن قوم نوح، یہ بالکل جنوب میں دیکھیں، اسی نقشے کے بالکل نیچے والے کونے میں مسکن قوم نوح نظر آ رہا ہوگا، یہ عراق ہے۔ عراق کے اندر بھی جنوبی حصہ ہے، اس کا جنوب مغربی حصہ، یہاں نوح علیہ السلام کا قیام تھا۔ اور پھر اوپر شمال میں چلتے جائیں، بالکل آخری نقشے کا آخری کونا شمال کی طرف، وہ جودی لکھا ہوگا، جودی، جودی، یہ جزیرہ ابن عمر۔ آج کل یہ علاقہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ہے۔ آرمینیا وہ ملک ہے جہاں پاکستانی نہیں جا سکتے۔ اسرائیل
اور آرمینیہ، ان دو ملکوں میں پاکستانیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، انہوں نے ان ملکوں کو تسلیم نہیں کیا۔ ہمارا پاسپورٹ ہمیں اسرائیل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا، اور اسی طرح آرمینیہ میں۔ تو آرمینیہ یہ ملک فتح ہوا تھا حضرت عثمان کے دور میں، نام اس کا بھی اسی وقت سے آرمینیہ ہے، ملک پہلے سے ہی۔ تو اس مقام پر جبل جودی ہے، اور اس جبل جودی پر کشتی آ کر رکی تھی۔ یہ ہزاروں فٹ کی بلندی ہے۔ تو اتنی بلندی تک جب کشتی پہنچی ہے، پہلے کشتی یہاں تک تو نہیں تھی، اس سے بھی زیادہ بلندی پر تھی، پھر پانی سوکھ گیا، خشک ہو گیا، اور پھر زمین کی طرف کشتی آئی، اور زمین کی طرف کشتی آئی اور اس پہاڑ پر آ کر رکی۔ آرمینیہ تو یہودی آبادی نہیں ہے، وہاں عیسائی آبادی غالب ہے، لیکن ہم نے تسلیم نہیں کیا ان کو۔ تو اس نقشے کو میں آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ نوح علیہ السلام کی قوم آباد کہاں تھی اور کہاں کشتی جا کر رک گئی تھی۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف اس نقشے کے مغربی جانب میں ہے، بائیں جانب میں۔ آپ کی قوم کا مسکن عراق کے جنوب میں کوفہ کے محل وقوع کے قریب قرار دیا جاتا ہے۔ دوسری بات، 950 سال تک دعوت و تبلیغ داعیانہ کاوشوں کا عظیم ذخیرہ۔ تیسری بات، رؤساء اور عمراء کی بدترین مخالفت، تحقیر اور استہزاء۔ چوتھی بات، قیامت خیز طوفان، پہاڑوں کو چھوتی لہریں۔ اور آخری بات، کوہ ارارات، جودی نامی پہاڑی چوٹی، پہاڑ پر کشتی۔ کوہ ارارات دراصل یہ پہاڑی سلسلے کا نام ہے، ایک پہاڑ کا نام ارارات نہیں ہے۔ بہت سارے پہاڑوں کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ ارارات ہے، اور بیچ میں جودی نامی پہاڑی ہے، اور اس پر یہ کشتی جا کر رک گئی تھی۔ اگلا نقشہ دیکھیں آپ، یہ دور سے تصویر لی گئی ہے بلندی سے کوہ ارارات کے علاقے کی۔ اگلے نقشے میں دیکھ لیں، اس سے اگلے نقشے میں جائیں، عراق، اور اس میں آپ دیکھ لیں ارارات دیکھ لیں آپ، اور عراق دیکھ لیں۔ عراق یہ جنوب مغرب مشرق میں ہے، سوریہ جہاں آپ کو نظر آتا ہے نا، سوریہ۔ اگلا نقشہ نکالیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں عراق، یہ عراق ہے۔ اس کے اوپر جائیں، اسی کے اوپر چڑھتے جائیں، یہ نوح علیہ السلام کے قوم کا علاقہ ہے، اس کے اوپر شمال میں جاتے ہیں، اور اوپر، اس سے اوپر جائیں، اور اوپر، یہ اوپر دیکھ رہے دائیں طرف مشرق میں، مشرق کس اور نیچے مشرق، اس کے تھوڑا سا نیچے، اسی کے مشرق میں، اسی کے مشرق میں، نیچے نہ ہے، مشرق دائیں طرف کو کہتے ہیں، یمین، تھوڑا سا اور یمین، پھر یمین کی طرف آئیں، مزید یمین کی طرف، یہ لکھا ہے ارارات، یہ ارارات، ARARAT، ارارات، یہ ارارات، یہ پہاڑی سلسلہ آرمینیہ کے مشرق میں ہے، اور آذربائیجان کے مغربی جانب ہے، اور یہاں پر کچھ حصہ ترکی کے پاس ہے اور کچھ حصہ آرمینیہ کے پاس ہے۔ آرمینیہ اس کے اوپر ہے، یہ اس کے اوپر دیکھیں آرمینیہ، یہ جس جگہ کو آپ نے نشان زد کیا ہے یہ ترکی کے پاس ہے، یہ ترکی کا حصہ ہے، اور اس کے اوپر آرمینیہ لکھا ہے، اور اس کے نیچے آذربائیجان ہے۔ آذربائیجان، یہ تین ممالک آپس میں ملتے ہیں ارارات کے پہاڑی سلسلے میں۔ آرمینیہ، یہ نیچے یہ جہاں آپ نے نشان لگایا ہے یہ آذربائیجان ہے، اس کے نیچے آذربائیجان ہے یہ، اور اس کے مغربی جانب یہ ترکی ہے۔ تو یہ تینوں پہاڑوں کا جو تینوں ملکوں کا جو سنگم ہے، پہاڑی سلسلہ، یہاں پر جودی نامی پہاڑی ہے، اور وہ ہے آرمینیہ میں۔ پہاڑی سلسلہ تو تینوں ملکوں میں تقسیم ہے، لیکن وہ جگہ آرمینیہ میں ہے۔ اور یہ جو آذربائیجان ہے، اس کے جنوب میں ایران لکھا نظر آئے گا، ایران، ایران اس کے نیچے، یہ ایران ہے، اس کے اوپر آذربائیجان، اس کے اوپر آرمینیہ، اور مغربی جانب میں ترکی، یہاں پر جبل جودی ہے۔ اگلا نقشہ دیکھیں آپ، اس میں آپ دیکھ لیں ماؤنٹ ارارات، پہاڑی سلسلہ، کوہ ارارات کا پہاڑی سلسلہ، تو اس کے دائیں جانب سمندر ہے، بائیں جانب یہ ترکی کا علاقہ ہے، یہ
اسی نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اوپر ارارات پر نشان لگا دیں آپ، اوپر اوپر اوپر، یہ تو انہوں نے مثال دی ہے، یہ اوپر جی۔ تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی ہے۔ اگلا نقشہ دیکھیں اور ذرا وضاحت ہو جائے گی۔ اگلے نقشے میں آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ اس میں آرمینیہ کدھر ہے اور آذربائیجان کدھر ہے اور ایران کدھر ہے، یہ تینوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور جبل جودی جو ہے وہ بالکل آرمینیہ کے اندر ہے۔ یہ نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل۔ آگے چلیں، اب اس پہاڑ کے آپ مناظر دیکھتے جائیں، اس پہاڑ کے نشانات نہیں بلکہ مناظر ہیں، تصویریں، یہ جبل جودی کے مناظر ہیں۔ اگلے صفحے میں دیکھیں، اس سے بھی اگلے صفحے میں یہ کوہ ارارات کے مختلف مناظر ہیں، کشتی والا پہاڑ، کشتی کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ بس یہ اسی کے مناظر ہیں، آگے دیکھتے جائیں، مختلف جانبوں سے تصویریں لی گئی ہیں۔ جبل جودی، چلتے جائیں آگے، چلتے جائیں۔ یہ کوئی عبادت خانہ ہے، آگ جل رہی ہے وہاں اور اس کی عبادت کی جا رہی ہے، چلتے جائیں آگے۔ یہ وہ کشتی والی جگہ ہے، کشتی یہاں آ کر رکی تھی۔ یہ جبل جودی کی چوٹی ہے، زمین کے خشک ہونے تک حضرت نوح علیہ السلام، اصحاب اور جملہ حیوانات یہاں قیام پذیر ہوئے۔ چند سال پہلے یہیں سے کشتی بھی صحیح اور سالم برف میں دبی ہوئی ملی۔ یہ اس کے مقام کی نشانی ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اگلا نقشہ دیکھیں آپ، اس نقشے کو آپ سمجھنا ہے۔ اس نقشے میں آپ کو جو سفر نظر آ رہا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا سفر ہے۔ آپ کی اکیڈمی بھی ابراہیم اکیڈمی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسلام کی بڑی نسبتیں ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور جہاں سے نقشہ شروع ہوتا ہے مشرق کے اندر، مشرق میں، یہ بالکل جہاں سے شروع ہوتا ہے، اور لکھا ہے حمزہ واو را، اس پر آپ نشانہ لگا دیں۔ اور یہ کوفہ کے نیچے، کوفہ کے جنوب میں، کوفہ جہاں لکھا ہے اس کے جنوب میں، اور اس کے نیچے یہ اس جگہ سے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت شروع کی ہے، لیکن پیدا یہاں نہیں ہوئے۔ پیدا یہ جو بابل آپ دیکھ رہے ہیں، بابل اس کے مشرق میں، تھوڑا سا مشرق میں کوسا نامی بستی ہے، اس کے مشرق میں، تھوڑا سا دائیں طرف کر لیں، اس طرح مشرق میں کوسا نامی جگہ ہے، میں لکھ کے آپ کو اس کا نام بھیجتا ہوں کہ وہاں وہ پیدا ہوئے۔ کوسا نامی بستی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھر آپ نے ہجرت فرمائی۔ یہ دیکھیں کوسا، توبہ کی طرح یہ لفظ ہے کوسا۔ اس کوسا نامی بستی میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ پھر ہجرت کر چکے ہیں اور نامی جگہ میں۔ وہاں سے آپ نے ہجرت کی، بابل چلے گئے، یہ عراق میں ہے، یہ سارے علاقے بابل دیکھ لیں۔ بابل اس کا نام قرآن پاک میں بھی ہے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ اس کے شمال میں جاتے جائیں آگے، حران لفظ آئے گا، حران، چلتے جائیں۔ یہ حران ہے، ترکی کے پاس ہے آج کل، ترکی۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا کچھ قیام رہا، کچھ عرصہ۔ پھر آگے حلب ہے، حلب، ہا لام با اور لام پر زبر ہے، حلب، یہ شام کے پاس ہے آج کل، سوریہ۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا کچھ عرصہ قیام رہا۔ وہاں سے پھر ہجرت فرمائی القدس،
جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، یہاں کچھ علاقہ فلسطین ہے اصل میں، القدس فلسطین، یہاں آپ کا قیام رہا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اسی کے جنوب میں الخلیل میں تشریف لائے۔ الخلیل، یہ الخلیل اور القدس کے درمیان 35 کلومیٹر ہیں، 35 کلومیٹر۔ پھر یہاں سے انہوں نے مصر کا سفر کیا، دیکھتے جائیں آگے، مصر اوپر نشان لگا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لیا تھا، نئی شادی آپ کی یہاں سے ہوئی تھی، اور یہاں تک آپ کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام تھی، پھر وہ ساتھ واپس گئی، تو واپس دوبارہ الخلیل گئے ہیں، نقشے کی طرف دیکھیں آپ جی۔ پھر وہاں سے آپ نے سفر کیا ہے اپنی بیوی اور معصوم بچے کو لے کر مکہ مکرمہ، دیکھتے جائیں، یہ 1500 کلومیٹر سے زیادہ کا راستہ ہے، اور آپ اپنی بیوی اور بچے کو اپنی نظروں سے اوجل ایک علاقے میں چھوڑتے ہیں، اور پھر آپ واپس گئے ہیں۔ اس الخلیل اور مکہ مکرمہ کے درمیان آپ کے سفر کا تذکرہ قرآن پاک میں سے جو اشارات ملتے ہیں تو 6 دفعہ آپ کی آمد و رفت ہوئی ہے، 6 دفعہ، ایک دفعہ جا کر چھوڑا، دوسری دفعہ آپ تشریف لائے، پھر تیسری دفعہ تشریف لائے، اس طرح ایک دفعہ ذبح کرنے کے لیے آئے، پھر تعمیر بیت اللہ کے لیے تشریف لائے، وفات ان کی الخلیل ہی میں ہوئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے دیکھیں نا، قربانی کا اندازہ آپ لگائیں، یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راہ سفر۔ اس سفر کے متعلق انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کا راہ سفر، یہاں ایک لطیفے کی بات ہے، ہمارے ہاں جب عید الاضحیٰ کے موقع پر علماء کرام یا خطباء اعظام تقریر فرماتے ہیں، محقق علماء کی بات نہیں کر رہا، عام جو خطیب حضرات ہوتے ہیں، محققین صحیح کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام جا رہے تھے، اور راستے میں مصر میں آپ کو مصر کے حکمران نے گرفتار کر لیا تھا۔ تو اب دیکھیں نا، عراق اور شام کے درمیان میں مصر نہیں ہے، مصر تو شام کے مغرب میں ہے، مصر جو ہے شام نہیں، فلسطین کے مغرب میں ہے۔ تو دراصل غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ شام اور فلسطین کے درمیان جو ہے وہ گرفتار ہو گئے تھے، شام اور فلسطین نہیں، عراق اور شام کے درمیان، عراق اور شام کے درمیان گرفتار ہو گئے تھے، یہ غلط فہمی ہے۔ اصل میں فلسطین سے، اور فلسطین اس زمانے میں شام کا ایک حصہ تھا، تو شام سے آپ مصر گئے تھے، وہاں گرفتاری ہوئی تھی، پریشانی بن گئی تھی، اور پھر واپس آئے تھے۔ انشاءاللہ یہ راہ سفر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے۔ اگلا نقشہ دیکھ لے، میرے خیال ہے کوئی سوال نہیں ہے کسی کو درپیش۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے سفر کا نقشہ آپ نے دیکھا، اس کو ایک نظر سے دوبارہ دیکھیں، پھر ایک بات سمجھ آ جائے گی، آپ دوبارہ دیکھ لیں۔ اس نقشے میں ایک وضاحت ہے، جو کچھ لکھا ہے نا وہ ذرا پڑھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے سفر ہجرت جو کر رہے تھے، اس کے نقشے کا اشارہ کیا ہے، پھر آگے حضرت سارہ علیہ السلام آپ کے ساتھ کہاں کہاں تک گئی تھی، اور آخری اشارہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مکہ کا سفر کیا تھا وہ۔ پھر الخلیل کو الخلیل اس لیے کہتے ہیں، اس کو حرم ابراہیمی بھی کہتے ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور اس میں باقاعدہ یہ مسجد کا نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ مسجد کا نقشہ، اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، یہیں پر۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک خاکہ بھی سامنے آ گیا۔ اگلا نقشہ آپ دیکھیے، یہ نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، فلسطین بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور مصر بھی، اور صحرائے سینا بھی۔ اس وقت
ہم نے یہ بارہا آپ کو عرض کیا تھا کہ فلسطین میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے اور ان کے 12 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام ہے. ان کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور وہاں سے مدینی، یہ جو نیچے مدین لکھا ہے، یہاں کا ایک قافلہ تجارت کا گیا تھا اور انہوں نے نکالا اور مصر میں جا کے بیچا. یہ تفصیلات آپ کو معلوم ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرائے سینا میں آئے تھے. فرعون کے غرق ہونے کی جگہ یہ دیکھ لیں آپ، باقاعدہ لکھا ہے فرعون کے غرق ہونے کی جگہ کہاں لکھی ہے؟ خلیج سویز، فرعون کے غرق ہونے کی جگہ یہ یہاں فرعون غرق ہوا تھا. اس لیے اس کو کتابوں میں دریائے شور لکھا ہے. شور یعنی نمکین دریا. تو دریائے نیل، بعض حضرات کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ دریائے نیل میں غرق ہوئے تھے. دریائے نیل دریائے شور نہیں ہے، وہ تو عام دریا ہے جیسے ملک کے اندر دریا ہوتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں دریا سندھ ہے اور انڈیا میں وہاں کا جو دریا ہے مشہور گنگا و جمنا. تو جہاں وہ غرق ہوا تھا فرعون، وہ دریا بحر قلزم کا شمال مغربی کونا ہے، خلیج سویس، اور اس کے مشرق میں صحرائے سینا اور اس کے اندر کوہ طور. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہجرت فرمائی تھی، یہ مدین بھی آپ دیکھ لیں، مدین مشرق میں. اور یہاں پر یہ مدین جو ہے نا، اس مدین کے اندر ایک کنواں تھا اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے. 2 بچیاں وہاں کھڑی تھی. ما خطبکما، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں جو ہے نا جانوروں کو پانی پلانے یہ لوگ دیتے نہیں ہیں. پھر آپ نے وہاں سے ان جانوروں کو پانی پلایا. وہ گھر چلی گئی تو والد محترم نے ایک کو بھیجا کہ اس کو بلا لیں، اور پھر آپ وہاں چلے گئے تھے. یہ تفصیلات آپ نے بارہا پڑھی ہیں. اور اس نقشے کو ذرا ایک نظر سے دیکھ لیں، اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کو بھی سمجھ لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا لکھا ہے. بہرحال ابھی تو وقت مکمل ہوا میرا خیال ہے. اگر سبق آپ کا شروع ہوگا، کسی کو کوئی سوال درپیش ہو 2 منٹ میں کر لیں، پھر انشاءاللہ اگلی نشست اگلے مرحلے میں. امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوا ہوگا. ہاں، سمجھنے میں کوئی الجھن محسوس ہوتی ہو تو اس کا ازالہ کر دیں گے. آپ ارشاد فرما دیں. مکہ میں مستقل قیام کیوں نہیں کیا؟ یہ تو خدا کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان ساری زمینوں پر ان کے قدم کے نشانات رکھے، اور بات کی جو نسل ہے ان میں ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد جو ہے وہ نبی بن کر آئی ہے، اور ان علاقوں میں انہوں نے خدمات انجام دی ہے. ان سب کے لیے آپ کو انی جاعلک للناس اماما، سب کے لیے محترم بنا دیا. اور یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ورنہ عراق ہی میں رہتے، آبائی علاقہ تو عراق ہے، لیکن وہاں آپ نے محنت کی، حران میں محنت کی. اس میں سبق بھی ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں کیسے گزاری ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ان کو ہجرت پر ہجرت، اور وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے تو پہلے سپارے میں پڑھا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. آزمایا. تو ہجرت بھی ایک امتحان ہے، بچے کو ذبح کرنا بھی ایک امتحان ہے، آگ میں کودنا بھی ایک امتحان ہے، بتوں کو پاش پاش کرنا بھی ایک امتحان ہے. والد محترم کے ساتھ معاملہ پیش آیا تو خوش اسلوبی کے ساتھ مکالمہ، وہ بھی ایک امتحان ہے. اور اسی طرح بچے کو اور بیوی کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑنا، یہ بھی ایک امتحان ہے. یہ امتحانات پر امتحانات ہی، امتحانات سے وہ گزری. اللہ کی حکمت. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اور فائدہ محسوس کیا ہوگا آپ حضرات نے.
اب ایسا کریں نا، یہ جو نقشہ ہے اس کو آگے آخر تک، اگلے مرحلے تک آپ خود دیکھ لیں، کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو پھر اس مرحلے میں آپ سوال کر لیں گے، تاکہ پھر آسانی سے ہم سیرت کی طرف منتقل ہو سکے، وقت کم ہے۔ یہ جو آپ PDF میں نے پروگرام بھیجا ہے اس کو خود سارا دیکھ لیں، کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو پھر اگلی نشست میں آپ پوچھ لیں گے۔ یہ آپ اپنے منتظمین سے رابطہ کریں، منتظمین آپ کو بتائیں گے، میں نے تو یہاں سے PDF میں بھیج دیا ہے، وہ آپ کو دے دیں گے۔ اگر پالیسی کے خلاف نہ ہو تو دیں گے، پالیسی کے خلاف ہو تو پھر ادارے کی پابندی، پالیسی کی پابندی ضروری ہے۔